السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ پیارے پاکستانیوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان کو اور آپ سب کو ہمیشہ آنے والے کل کی مشکلات سے آزاد رکھے، ان سے دور رکھے، اور ہم سب پاکستانیوں کو اپنے پیارے وطن اور اپنے پیارے مذہب اسلام کی خاطر اچھے کام کرنے اور مزید بہتری کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے پاکستانیوں، آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں ہمیں دن رات مہنگائی کے منہ میں دینے والے اور مہنگائی کے ذریعے مزید ٹیکسز میں اضافہ کر کے ہمیں لوٹنے والے سیاستدانوں سے، اس اسمبلی سے، نامکمل اسمبلی سے ہماری جان چھوٹ گئی رات 9 اگست کو، اور آج ہم اس طرح کی ظالم حکومت سے آج آزاد ہیں۔ باقی مجھے اپنے پاس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل جو اسمبلی میں تقریریں کی ہیں، اور ان تقاریر میں چاہے وہ اختر مینگل کی تقریر ہو اور چاہے شاہد حقان عباسی کی، سب نے اپنی ہی حکومت کو، جو انہوں نے 1.5 سال میں کارنامے کیے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں پنجابی پیو پیو کے چھتر مارے نے، وہ ہوا ہے۔ کل کی تقریریں ان کی سن لیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے مخلص تھے ہمارے لیے۔ یعنی پچھلے وہ خود شاہد حقان عباسی نے یہ کہا کہ 1 ہفتے میں 53 بل پاس کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہم نے، کہ یعنی جس میں پھر ان 53 بلوں میں کوئی ایک بل بھی ایسا نہیں تھا جو عوام کی فلاح کے لیے ہو، کسی طرح سے اس سے کسی بل سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، کوئی ایسا قانون نہیں تھا اس میں۔ تمام کے تمام قانون صرف اور صرف اپنا ظلم جبر بڑھانے کے لیے، یا اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے، اپنی سزائیں ختم کروانے کے لیے، ساری ترامیم یا جتنے بھی بل تھے وہ سارے کے سارے ایسے تھے۔ اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں وہی پٹرول جو ہمیں 160 پہ ملتا تھا وہ 288 تک پہنچ گیا، وہی ڈالر جو 170-80 کا تھا وہ 280 تک پہنچا، اور وہی بجلی کا ریٹ جو 16 روپے یونٹ تھا وہ 50 تک پہنچا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا ظلم جو ہے پاکستانی عوام نے برداشت کیا۔ اب اس برداشت کیے ہوئے نقصانات جو ہیں، وہ تکالیف جو ہیں، وہ ہم ساری عمر یاد کرتے رہیں گے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی اسمبلی بھی مسلط ہوئی تھی، ایسی حکومت امپورٹڈ بھی بنی تھی جس نے ہمیں سوائے لوٹنے کے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اسمبلی کے اراکین خود کہہ رہے ہیں۔ جس کی مرضی تقریر سن لیں، فی الحال میں تو یہ 2 ہی سن سکا، تو ان دونوں میں انہوں نے، اختر مینگل صاحب نے یہاں تک کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت بلوچستان ہے، گوادر بلوچستان میں ہے، لیکن گوادر یونیورسٹی لاہور میں بن رہی ہے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی گوادر پورٹ جو ہے اس کو پہیے لگائیں اور اسے بھی پنجاب میں ہی لے آئیں۔ تو یہ اس قدر یعنی زیادتی والی باتیں تھیں جو دوسرے صوبوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر اسی وجہ سے صوبے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، اب جو ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ بچی ہے، موجود ہے، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ہمیشہ ان لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے جو عوام سے ہو۔ اگر عوام سے نہیں ہوں گے تو پھر اسی طرح بے دردی سے ہمارے اوپر ٹیکسز بھی لگائے جائیں گے۔ خود شاہد حقان عباسی نے کہا کہ اسمبلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اگر ٹیکس لگایا جائے گا تو مہنگائی ہوگی، اگر وہ مہنگائی نہیں کرے گی
تو مہنگائی نہیں ہوگی۔ لیکن اس بات کو یہ جو چلے گئے امپورٹڈ حکمران یہ نہیں مانتے۔ اب جاتے ہوئے سب نے اپنی حکومت پر لان تان کی، اپنی حکومت کو برا بھلا کہا، تو کیا یہ جب 1.5 سال ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ان کو کسی کو شرم نہیں آئی؟ اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ جو کچھ آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آنے والے کل میں ہمارے ساتھ ہوگا؟ دیکھ لیجئے، ابھی کل بھی ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے اس نے جج صاحب نے آرام سے کہہ دیا کہ جی میری طبیعت خراب ہے اور کل بھی میں عدالت نہیں لگا سکوں گا، اس لیے عمران خان کا کیس جو ہے وہ اگلے ہفتے سنا جائے گا۔ یعنی جب بھی کوئی ملک کی بہتری کا سسٹم ہو تو ہماری کمر درد ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں یا دوسرے کو کسی کو ناجائز سزا دینا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم فیصلے نہیں کر پاتے۔ تو یہ سارے حالات جو ہیں اب ہم سب کو، تمام پاکستانیوں کو، 24 کروڑ سے زیادہ ہیں ہم لوگ، اور یہ چند 600-700 لوگ جو ہیں ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے مسلط ہیں، ان سب سے جان چھڑوانے کے لیے ایک مطالبہ رکھیں گے ہم، الیکشن کرواؤ اور بالکل فری اور فیئر وہ الیکشن ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی بے ایمانی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ فیئر الیکشن کروائیں اور اس کے ذریعے سے جو بھی پاکستان کا عوامی نمائندہ بن کے وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے اسے اپنے ملک کا وزیر اعظم بننے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اصلی وزیر اعظم عوامی ہوگا، یعنی حقیقتاً عوام کے ووٹوں سے آیا ہوگا، تو پھر وہی اپنی عوام کے لیے بہتر سوچ سکے گا۔ نہیں تو یہ جو کچھ ظلم اب یہ 1.5 سال میں ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں گے، ساتھ ساتھ ہم خود بھی اپنے اعمال کو درست کریں گے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کریں گے۔ توشہ خانہ سے چند گاڑیاں لینے والا وہ بڑا مجرم ہے یا کہ پوری گاڑیاں جو کہ قانوناً نہیں لے سکتے تھے وہ لے جانے والے اصل مجرم ہیں؟ تو یہ سارا کچھ ہم عوام پر ہے۔ ہم 24 کروڑ عوام جو ہیں اپنے ملک کے لیے مثبت اور منفی خود سوچ سکتے ہیں۔ کسی نے آ کے ہمیں اچھا اور برا نہیں سکھانا، ہم نے خود سوچنا ہے، اپنے آج کے لیے بھی اور آنے والے کل کے لیے بھی۔ اس لیے میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں، خود سچ بولنے کی عادت بنائیے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دیجیے۔ جب ہم ساری یہ خامی جو ہے، جھوٹ بولنا، غلط سوچنا، یہ ذہنوں سے نکال دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ایک کامیاب قوم بن کر ابھریں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے اپنا ملک ہی ترقی یافتہ بنانا ہے، کیونکہ ہم سارے لوگ یہاں سے شفٹ ہو کے دوسرے ملکوں میں نہیں جا سکتے۔ یہ صرف چند عمرہ ہے یا جن کے پاس، چند لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ تو چلو ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ہم یہاں ہی رہیں گے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ ہر پاکستانی اٹھے اور دوسرے ملک میں چلا جائے۔ نہیں، یہ حال نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ اپنے گھر کو خود درست کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود درست ہونا ہے۔ آنے والے کل میں جو بھی مزید اب دیکھتے ہیں نگران وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کون آتے ہیں، تو ان کی پالیسی کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس کے مطابق اس کے بارے میں سوچنا، سمجھنا اور غور کرنا ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ لوگ فیصلہ کیجئے، اور جس طرح سے ایک سابقہ لیڈر جیل میں بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ یہ مشکل حبس کے دن بھی برداشت کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ مخلص نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔
ہمارا سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم روز بروز مزید ٹیکسوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، مزید مصیبتوں میں پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جو بھی آتا ہے ہمارے اوپر اپنا حق جماتا ہے، ہمیں لوٹتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، جاتے ہوئے رونے والی شکلیں بنا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس اسمبلی میں بہت ظلم ہوئے ہیں، اس اسمبلی نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں سوچا، جاتے ہوئے منہ بنا کے دکھاتے ہیں۔ تو جب یہ یہاں آتے ہیں اور آ کے حکومت کرتے ہیں، دو دو ہاتھوں سے ہمیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لاد رہے ہوتے ہیں اور بطور قوم ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ لاد رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے؟ تو پاکستانیوں، آج کی اس ویڈیو کا اختتام اس طرح سے کہ میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، تو مرغا جو ہے وہ خوب بانگیں دینی شروع کر دیتا ہے۔ باقی باتیں آگے ویڈیو میں ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔